وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہماری یہ ٹاک سیریز ایک ہماری سٹارٹ ہوئی ہے اسلامی ریاست کے جو معاملات ہیں، اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے، جس کے اوپر ایک اوپننگ ڈسکشن ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، ایک انٹروڈکٹری ڈسکشن لاسٹ ٹائم کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے بیسیکلی یہ ڈسکشن کی تھی کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کس طرح سے ایک یونیک ریاست ہے، اور نہ تو وہ جمہوریت ہے، نہ ہی وہ بادشاہت ہے، نہ ہی وہ کوئی کلونیل اسٹیٹ ہے، اور نہ ہی وہ ایک وفاقی نظام ہے، بلکہ ایک یونیک ریاست ہے۔ اور وہ جو اسلام کی یونیکنیس ہے بیسیکلی وہ اس کی ان تمام ڈیٹیلز کے اندر اور ان تمام اسٹرکچرز کے اندر موجود ہے، جس کی انشاءاللہ آگے آنے والی جو ٹاکس ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیل سے ان کے اوپر گفتگو کریں گے، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو تصور ہے اسلامی ریاست کا کہ وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے، اس کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر اختیارات کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں، کون کیا اختیار رکھتا ہے اور کون کتنی طاقت رکھتا ہے، یہ جو ساری تفصیلات ہیں ریاستی ڈھانچے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کلیئر ہوں، اور ان ڈسکشنز کو پھر ہم آگے لوگوں تک لے کر جا سکیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں جو آج کی ڈسکشن ہے وہ اسلامی ریاست کی جو سربراہ کی پوزیشن ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پوزیشن ہے، انشاءاللہ وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے یا اسلامی ریاست کی جو ہیڈ کی پوزیشن ہے، اس کے لیے خلیفہ کی جو ٹرمینالوجی ہے یا خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک عام اور ایک کامن ٹائٹل ہے، جو کہ ہم اپنی ماضی کے اندر اپنی کتابوں کے اندر بھی پڑھتے آئے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، یا خلافت راشدہ ہوتی تھی، اس کے بعد اموی خلافت تھی، عباسی خلافت تھی، اور عثمانی خلافت تھی۔ تو ہمیشہ اسلامی ریاست کو خلافت کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، اور اسلامی ریاست کے سربراہ کو بھی خلیفہ کے ٹائٹل کے نام سے جانا جاتا رہا ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے لیے خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے استعمال ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جب لکھتے تھے تو وہ خلیفۃ الرسول کی جانب سے یا اس طرح کر کے لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے ابو بکر کے خلیفہ کی جانب سے اس ٹائٹل کے ساتھ اس کو لکھا۔ اور پھر ہمیں ایسی بیشتر احادیث ملتی ہیں کہ جس کے اندر خلیفہ کی بیعت کا یا خلیفہ کی اطاعت کا اور خلفاء کے آنے کا جو ہے وہ انڈیا ملتا ہے، اور ان کے احکامات ملتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ جو نبی وسلم کی حدیث جو کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے پڑھی، جس کے اندر نبوت کے بعد کے دور کا ذکر ہے، تو اس کو خلافہ کے دور سے جانا گیا، اور پھر اسی کی واپسی کی بات کی گئی۔ اور اسی طرح اگر ہم ان حدیث کی بات کریں جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ٹائٹل کی بات کرتی ہیں، تو ان کے اندر ہمیں خلیفہ کا ورڈ نظر آتا ہے۔ جس طرح وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ تو اس کے اندر ہمیں خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا بُعِثَ الْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا، کہ اگر دو خلفاء کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو بعد والے کو قتل کر دو۔ تو ہمیں اس طرح کی حدیث ملتی ہیں جس میں اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے خلیفہ کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی۔
پھر ہمیں ایسی حدیث بھی ملتی ہیں جس میں اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے امام کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی، جس طرح صحیح مسلم نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من بایا امامن فاتحو، کہ جو کوئی کسی امام کی بیعت کرے، خلیفہ کی بیعت کرے، امام کی بیعت کرے تو اس کی اطاعت کرے. اس کے اندر امام کا ورڈ یوز ہوا. پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، عراق کے احوال جاننے کے لیے وہاں کے حکمران کو لیٹر لکھا کہ تم 2 بندے بھیجو جو کہ آ کے مجھے انفارم کریں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے عراق میں. جب وہ 2 لوگ مدینہ آئے تو انہوں نے مدینہ میں جو شخص ان کو ملا اس سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں. تو اس شخص نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا، امیر المومنین، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم مومنین ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں. اور پھر جب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ یا امیر المومنین کہہ کے ایڈریس کیا. تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا. اس شخص نے جواب دیا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی اور یہ بالکل ٹھیک ٹرمینالوجی ہے کیونکہ ہم مومنین ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں. تو وہاں سے پھر اور اس کے اوپر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. تو یہ ایک اور ٹائٹل جو تھا جو کہ استعمال ہوتا رہا ہسٹری میں. تو امام یا خلیفہ یا امیر المومنین یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے ایک اسلامی ریاست کے اندر استعمال ہوئے ہیں اور استعمال ہو سکتے ہیں. پھر اگر ہم آگے چلیں تو ڈسکشن یہاں سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے چونکہ وہ ریاست کا سربراہ ہے تو ایک شخص کے خلیفہ بننے کے لیے وہ کیا خصوصیات ہیں یا وہ کیا لوازمات ہیں جو کہ پورے ہونے ضروری ہیں، وہ کیا شرائط ہیں جو کہ پوری ہونی ضروری ہیں تاکہ ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ کے لیے لیجیٹیمیسی حاصل کر سکے. تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں جو کہ اسلام نے رکھی ہیں جو کہ اس کی اہلیت کی شرائط ہیں. اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو یہ الاؤڈ ہے اس شخص کے لیے کہ وہ خلیفہ بن سکے. بنے گا کیسے وہ ایک الگ پروسیس ہے، اس کی انشاءاللہ آگے بات کریں گے. لیکن اس کے کوالیفیکیشن کے لیے کہ وہ کیا کوالیفائرز ہیں جو کہ ایک شخص میں ہونے چاہیے کہ وہ خلیفہ بنے، وہ 7 کنڈیشنز ہیں جو کہ اسلام نے رکھی ہیں. نمبر 1 یہ کہ خلیفہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو. کوئی بھی جو غیر مسلم ہے وہ یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ کوئی غیر مسلم شخص جو ہے وہ ہو. اور قرآن میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کفار کو مومنین کے اوپر کوئی غلبہ نہیں دیا، کبھی کوئی غلبہ نہیں دیں گے. تو یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے اوپر اتھارٹی میں ایک ایسا شخص ہو جو کہ اسلامی ریاست کے اوپر سربراہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ غیر مسلم ہو. پھر اسی طرح جو ہمیں اور بھی قرآن کے اندر آیات ملتی ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو جب بھی اولو الامر کی اطاعت کی بات کی جاتی ہے تو منکم یعنی مسلمانوں میں سے اولو الامر کی اطاعت کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ایویڈنسز کلیئر ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کا سربراہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے. پھر دوسری جو کنڈیشن ہے اس کے لیے لازمی وہ ہے کہ ایک مرد ہی ہونا چاہیے جو کہ اسلامی ریاست کی سربراہی کرے. اور خلیفہ کی سیٹ کے اوپر، خلیفہ کی پوزیشن کے اوپر کسی عورت کا موجود ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی، اپنے معاملات ایک عورت کے سپورٹ کر دے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ حکمرانی کا جو معاملہ ہے وہ کسی عورت کے سپورٹ کیا جائے، اور اسلام کے اندر اس وجہ سے ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کا منصب جو ہے وہ سنبھالے. پھر اسی طرح تیسری جو شرط ہے جو کہ ایک اہلیت کے لیے لازمی ہے ایک شخص کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ بالغ ہی ہو سکتا ہے. جو بچہ ہے یا جو نابالغ ہے، چونکہ وہ خود اپنا ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود اپنے اعمال کے لیے مکلف نہیں ہے، تو وہ کسی اور کے اوپر اس کو کیسے ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے. اور اس کو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور اس میں ایک جو ہے ذکر وہ اس بچے کا ہے جو کہ بالغ نہ ہو. پھر اسی طرح جو چوتھی کنڈیشن ہے ایک خلیفہ کے لیے جو کہ اس کو پورا کرنا لازمی ہے، جس کے بغیر وہ شخص خلافت کے لیے اہل ہی نہیں ہو سکتا، وہ اس کا عاقل ہونا ہے. یعنی ایک مجنون شخص جو ہے جو ذہنی طور پہ درست نہیں ہے توازن جس کا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے یا اس کو وہ خلافت کا منصب جو ہے وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں میں سے قلم اٹھا لیا گیا اور اس میں سے ایک شخص اس کا ذکر کیا گیا، وہ شخص ہے جو کہ مجنون ہے، جو کہ
ذہنی طور پہ درست نہیں ہے. تو جو شخص خود اپنے لیے مکلف نہیں ہے وہ امت کے معاملات کے لیے کیسے ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے؟ پھر پانچواں شخص جس کے لیے جو پانچواں جو اہلیت کی شرط ہے جو کہ خلیفہ کے اندر ہونا لازمی ہے، جس کے بغیر ایک شخص خلافت کے لیے اہل ہی نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ وہ شخص عادل ہو، یعنی وہ فاسق نہ ہو. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اوپنلی گناہ جو ہے وہ سرزد کرتا ہے یا اوپنلی حرام ایکشن جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا حرام ایکشن ہو جو کہ نون ہے لوگوں کے جی یہ حرام ہے اور وہ شخص اوپنلی کرتا ہے. تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ اوپنلی یہ حرام ایکشن کمٹ کرتا ہے تو وہ شخص فاسق ہے اور وہ عادل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہوں کے لیے عادل ہونے کی کنڈیشن رکھی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واشہدوا ذوی عدل منکم، کہ اپنے میں سے دو عادل گواہ جو ہیں وہ لے کر آؤ، تو عادل لوگوں کو گواہ بناؤ. تو اگر ایک گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے تو اس کے اوپر جو حکمران ہے، جو اس کے اوپر بھی ذمہ دار ہے اور جس نے ایکچولی اس کے اوپر حکم کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے بدرجہ اولا عادل ہونا جو ہے وہ لازمی ٹھہرتا ہے، جس طرح سے علماء نے اس کو ایکسپلین کیا. اور پھر وہ چھٹی شرط جو کہ ایک شخص کے لیے ہونا ضروری ہے خلیفہ ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، وہ کسی کے قبضے میں نہ ہو اور اپنی مرضی سے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لے سکتا ہو، ان کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص قابل ہو. تو یہ بیسیکلی 7 شرائط ہیں، 7 ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ایک شخص کے اندر اگر پوری ہوں گی تو صرف تب ہی وہ شخص اس قابل ہے کہ وہ خلیفہ کی پوزیشن کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جائے، یا وہ اس قابل ہو یا وہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے یا وہ اسلامی ریاست کے اندر حکمران بن سکتا ہے. تو یہ حکمران کے لیے، خلیفہ کے لیے یہ 7 شرائط ہیں جن کے ایویڈنسز ہمیں ملتے ہیں جو کہ لازمی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہیں جو کہ علماء نے پیش کی ہیں، جس طرح قریشی خاندان سے اس کا ہونا یا اس کا مجتہد ہونا، اس کا وار سکلز کا ہونا اس کے پاس. لیکن یہ وہ شرائط ہیں جو کہ اس کو افضلیت تو دے سکتی ہیں لیکن یہ لازمی شرائط میں سے نہیں ہیں. اگر یہ پوری نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ اہل ہو سکتا ہے. اب اگر ہم نے یہ ڈسکشن کر لی کہ اچھا یہ 7 شرائط ہیں جو کہ ایک شخص کے اندر پوری ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص خلیفہ کے لیے اہل ہے. اب ایسے تو بہت سارے ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور مسلم امت کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اور یقیناً ہیں بھی جو کہ یہ 7 کی 7 شرائط جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو پھر اب خلیفہ کے چناؤ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسلام نے ایک ایسی سچویشن کے لیے جب خلافت موجود ہے اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کے اندر ایک خلیفہ کے چناؤ کی ضرورت پڑتی ہے پچھلے خلیفہ کی فوتگی کے بعد یا معزولی کے بعد، تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار بتایا ہے. اور اگر خلافت موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ایک الگ طریقہ کار بتایا. اگر تو خلافت موجود ہے، ایک ایگزسٹنگ خلافہ اسٹیٹ ہے، تو اس کے اندر طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے جو کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، تفصیلات، وہ اس سے ہمیں یہ طریقہ کار جو ہے وہ تفصیلاً ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ اپنے آپ کو خلافت کی پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، خلیفہ کی پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن کو. ٹھیک ہے، اور ایک الیکشن کمیشن ہے جو کہ فکس ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا خلافہ، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے کیونکہ خلیفہ کے الیکشن جو ہیں وہ پہلے سے اناؤنس اس طرح سے نہیں ہوتے. اگر خلیفہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہے تو جو کہ ایک دم سے آن پڑتی ہے، تو اس سچویشن میں ایمرجنسی میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر تو پہلے سے سچویشن نظر آ رہی ہے تو پہلے سے اس کی تیاری موجود ہوتی ہے، ورنہ ایک دم سے اس کی تیاری جو وہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو جب بھی خلیفہ کے الیکشن کی ضرورت پڑے گی تو اناؤنس کیا جائے گا، وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، اور تمام وہ لوگ جو کہ خلافت کی پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 کے اندر وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان تمام کینڈیڈیٹس کے اوپر ان 7 کنڈیشنز کا فلٹر اپلائی کرتا ہے اور اس میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے جو کہ ان میں سے کسی بھی شرط کو پورا نہیں کرتے. تو اب جو لوگ موجود جو لسٹ بنے گی، یہ وہ لسٹ ہوگی جس میں لوگ ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جو مجلس شورا ہے بیسیکلی، وہ
ان تمام لوگوں میں سے 6 کینڈیڈیٹس کو فلٹر آؤٹ کر کے الگ کرتی ہے، اسکروٹنی کرتی ہے، اور ان میں سے 6 لوگوں کو ووٹنگ کی بیس کے اوپر یا اس طریقے سے الگ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ایک راؤنڈ 2 ہوتا ہے جس کے اندر انہی 6 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو مزید فلٹر آؤٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان 2 لوگوں میں سے تھرڈ راؤنڈ کے اندر ان 2 لوگوں میں سے پھر ایک شخص کو الگ کیا جاتا ہے جو کہ خلیفہ کے لیے نامزد ہوتا ہے. لیکن اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس ایک شخص کے شارٹ لسٹ ہونے کے باوجود وہ شخص خلیفہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ جو پورا پروسیس ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کینڈیڈیٹس کا جمع کرانا، پھر اس میں سے 7 کنڈیشنز کی بیس کے اوپر فلٹرنگ کرنا، پھر اس میں سے 6 کی فلٹرنگ کرنا، پھر 2 کی فلٹرنگ کرنا، اور پھر ایک شخص کو نامزد کرنا، یہ جو پورا پروسیس ہے یہ صرف اس ایک شخص کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے ہے جس شخص کو خلیفہ بنایا جانا ہے. لیکن اس پروسیس سے گزرنے کے ساتھ ایک شخص بائی ڈیفالٹ خود سے اس پروسیس سے گزرنے کی وجہ سے خلیفہ نہیں بن جاتا. جو چیز اس شخص کو اس کے بعد خلیفہ بناتی ہے وہ اصل میں وہ کانٹریکٹ ہے بیعت کا جو کہ اس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کہ امت جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ کرتی ہے، جو کہ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے 2 پارٹیز کے درمیان. ایک طرف امت ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ خلیفہ کی پوزیشن کے لیے نامزد ہوا ہے اور جو خلیفہ کی پوزیشن کے لیے معاہدہ کر رہا ہے. اور یہ کانٹریکٹ اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ امت اس شخص سے ایگری کرتی ہے کہ امت اس شخص کی اطاعت کرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، مشکل حالات میں، آسان حالات میں، اچھے حالات میں، امن میں، جنگ میں، جو بھی سچویشن ہوگی اس تمام حالات کے اندر امت اس شخص کی اطاعت کرے گی اس بنیاد کے اوپر کہ یہ شخص امت کے اوپر اسلام کو نافذ کرے گا اور اس اسلام کے میسج کو خلافت کے بارڈرز کے باہر پوری دنیا تک لے کر جائے گا. اور یہ شخص اس چیز کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ یہ شخص اسلام کو نافذ کرے گا، کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا اور اس کے بدلے امت اس کو اوبے کرے گی ان تمام معاملات کے اندر جس کے اندر وہ اسلام کو نافذ کرے گا. امت اس کو اوبے کرے گی اور اس کے ساتھ وہ اس اسلام کے میسج کو پوری دنیا تک لے کر جائے گا. تو یہ وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، یہ وہ بنیادی موضوع ہے، ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ کانٹریکٹ جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، جب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو تب صرف وہ شخص خلیفہ بنتا ہے. اس سے پہلے وہ شخص آپ اس کو خلافت کی پوزیشن کے لیے نامینیٹ کہہ لیں، یا آپ اس کو نامزد کیا ہوا شخص کہہ لیں، یا آپ اس کو کینڈیڈیٹ کہہ لیں، یا اس کو جو بھی کہہ لیں، اگرچہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے کیونکہ وہ پچھلے سارے پروسیسز کے اندر فلٹر آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن جب تک یہ کانٹریکٹ نہیں ہوگا، جب تک یہ بیعت نہیں ہوگی، تب تک یہ شخص خلیفہ نہیں بنے گا. تو خلیفہ کی جو تقرری ہے، خلیفہ کی جو پلیسمنٹ ہے آن دا پوزیشن آف خلیفہ کسی بھی شخص کی، وہ صرف اور صرف اس بیعت سے ہوتی ہے، اس بیعت کے منعقد ہونے سے ہوتی ہے جس کو بیعت انعقاد کہتے ہیں، جس سے اس شخص کی خلافت جو ہے وہ ایکچولی ان پلیس آ جاتی ہے، یا وہ شخص خلافت کی پوزیشن کے اوپر ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی جو پوزیشن ہے وہ سنبھال لیتا ہے. اس کے بغیر وہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح آج کل کے دور میں حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ہوتی ہے وزیر اعظم کے لیے یا صدور کے لیے، جس سے پہلے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہے وزیر اعظم ہے، لیکن جب تک وہ حلف نہیں اٹھا دیتا تب تک وہ لیگلی پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں بنتا. تو بالکل اسی طرح اسلام نے جو شرط رکھی ہے وہ اس آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی رکھی ہے، اس بیعت کی رکھی ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کی، جس کو بیعت حرب بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی وہ تمام کے تمام مسلمان تھے جو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے. تو یقیناً وہ اسلام پر تو بیعت نہیں تھی یا وہ نبوت پر تو بیعت نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ پہلے سے مسلمان تھے. اگر آپ اس کا ٹیکسٹ جا کے پڑھیں تو اس میں یہ بہت کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو بیعت تھی وہ ان کو اتھارٹی دینے کے اوپر بیعت تھی اور ہر حال میں ان کی اطاعت کرنے کے اوپر بیعت تھی ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور اپنے تمام معاملات ان کے سپورٹ کرنے کے اوپر بیعت تھی جس کے اوپر وہ مسلمان پہلے سے اپنے اختیار خود استعمال کر رہے تھے. تو وہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنے کے اوپر بیعت تھی. تو ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوزیشن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پوزیشن سنبھالی تو انہوں نے بھی بیعت کے ذریعے سے یہ لی. پھر اس کے بعد اگر ہم
اگلے آنے والے ادوار کے اندر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، تو اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اور جو ثقیفہ بنی ساعدہ جو جگہ ہے وہاں پر انصار اور مہاجرین دونوں کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ تھے، اور سعد بن عبادہ تھے. اور یہ چار وہ لوگ تھے جن کے درمیان یہ ڈسکشن، یعنی لوگ ان سے تھوڑے سے زیادہ تھے لیکن یہ وہ چار لوگ تھے جن کے درمیان خلیفہ کی پوزیشن کے لیے چناؤ ہو رہا تھا کہ ان چاروں میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں نظر آیا کہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، ایک بحث و مباحثے کے بعد ایونچولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے بیعت دی، اور اس بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلیفہ کی پوزیشن کے اوپر انہوں نے اپنی اختیار جو تھا وہ سنبھالا. پھر اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے میں سے کسی ایک شخص کو چن لو جس کو تم بعد میں خلیفہ بناؤ گے یا بعد میں بیعت کرو گے، تاکہ بعد میں کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے. اور پھر ایک مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام جو تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو بیسیکلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے نومینیٹ کیا کہ اس شخص کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو ان کی نامزدگی ہوئی. لیکن اس نامزدگی کی وجہ سے وہ خلیفہ نہیں بنے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بحیثیت خلیفہ ابھی موجود تھے اور زندہ تھے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو صرف اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. پھر اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے آخری دن جو تھے وہ چل رہے تھے اور زخمی تھے وہ، تو ان دنوں میں انہوں نے اسی چیز کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈیتھ سے پہلے ایک معاملہ طے کر دیا تھا آگے آنے والے خلیفہ کے لیے، بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہ کیا. لیکن انہوں نے دو تین لوگوں کے نام لیے کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامینیٹ کرتا، لیکن اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامینیٹ کرتا، لیکن ان میں سے کوئی لوگ زندہ نہیں تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ کار مسلمانوں کو بتایا کہ تم اس طریقے سے ایک خلیفہ چنو، اور وہ چننے کا اختیار انہوں نے یعنی کہ لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی. اور وہ طریقہ کار کیا تھا؟ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے بہاف پہ 6 لوگوں کی شارٹ لسٹنگ خود کی، اور یہ 6 اشرا مبشرہ صحابہ تھے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ. یہ وہ 6 صحابہ تھے جن کی جو شارٹ لسٹنگ، جس طرح ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے، اس پروسیس کے اندر ان کی جو شارٹ لسٹنگ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈیتھ سے پہلے خود کر دی، اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ میری ڈیتھ کے بعد تم ایک جگہ چنو گے جہاں پر یہ 6 لوگ بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ان 6 میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے صرف اس چیز پر اکتفا نہیں کیا کہ بس میں نے ان 6 لوگوں کو کہہ دیا تو بس کام ہو جائے گا. اور آپ نوٹ کریں کہ یہ 6 اشرا مبشرہ صحابہ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ صحابہ بس رسپانسبل لوگ ہیں، صحابی ہیں، رسپانسبل ہیں، جنت کی بشارت ہے، غلط کام تو کر نہیں سکتے، تو بس کہہ دیا تو کافی ہے. نہیں، انہوں نے 50 سولجرز کا ایک دستہ حکم دیا اس کو، اور ایک شخص کو اس کی کمانڈ دی اور حکم دیا اس کو کہ تم اس جگہ کے باہر کھڑے ہوگے ان 50 لوگوں کے ساتھ، سولجرز کے ساتھ، اور 3 دن اور 3 راتوں کا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس، 3 دن کا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس. اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان 6 لوگوں میں سے خلیفہ کون ہوگا. اور اگر 3 دن گزر جائیں اور یہ ایک یونینیمس ایگریمنٹ نہ بنا سکیں، اور اگر 5 لوگ ایک طرف ہوں اور ایک شخص ان سے اختلاف کر رہا ہو جس کی وجہ سے ایگریمنٹ نہیں بن رہا، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس ایک اشرا مبشرہ صحابی کی گردن اڑا دینا، ان 50 لوگوں کو جو باہر کھڑے ہوں گے. اور اگر 2 لوگ ڈس ایگری کر رہے ہوں اور 4 لوگ میجورٹی کے اندر کنسنٹ کر رہے ہوں
تو ان 2 عشرہ مبشرہ صحابہ کی گردن اڑا دینا، اور اگر 3 اس طرف ہو جائیں 3 اس طرف ہو جائیں تو پھر عبد الرحمن جس کی طرف ہوں گے ان کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ تو یہ جو آرڈر دیا انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کہ میجورٹی لوگ ایگری کر گئے ہیں اور کچھ لوگ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میجورٹی کا فیصلہ نہیں نافذ ہو پا رہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ کنسنٹ نہیں کرتے ڈسپیوٹ کرنے والے تو ان کی گردن اڑا دینا، یعنی یہ حکم دینا ان کو، اور صحابہ کا اس حکم کے اوپر اعتراض نہ اٹھانا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کی گردن اتارنے کی بات کر دی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، جو کہ ایکچولی شو کرتا ہے کہ صحابہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے، اور اگر مسلمان ایک خلیفہ کے نیچے اکٹھے ہو رہے ہوں تو ان کے اندر ڈسپیوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ 6 لوگ اکٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس کنٹیسٹ میں سے وڈرا کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو وڈرا کرتا ہوں، اور میں ایز این الیکشن کمیشن آپ تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا اس پروسیس کو چلانے کے لیے، اور میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا خلیفہ کی پوزیشن کے لیے۔ پیچھے رہ گئے 5 لوگ، ان 5 میں سے ہر شخص سے فردن حضرت عبد الرحمن نے خود جا کے یہ پوچھا کہ آپ اپنے علاوہ کس شخص کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کی، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کی، تو ان 5 شخص سے مشورے کے بعد حضرت عبد الرحمن کو یہ لگا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان بس تقریباً یہ ٹائے بن رہا ہے، برابر ہے، کوئی ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر ان میں سے 2 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کنسلٹیشن کے بعد حضرت عبد الرحمن مدینہ کے ہر گھر میں گئے، ایک لوگوں سے جا کے، ایک گھر سے جا کے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عمر اور علی ان دونوں میں سے کون بہتر ہے خلیفہ کے لیے، کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یعنی اب 2 لوگوں کے درمیان 6 میں سے جو لوگ 6 شروع میں نامنیٹ ہوئے اس میں سے شارٹ لسٹ ہو کے 2 ہو گئے، اور اب ان 2 لوگوں کے بارے میں مدینہ کے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جا کے کہ ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور 3 دن تک حضرت عبد الرحمن جو تھے وہ یہ اسٹرگل کرتے رہے، اور بلکہ جب کسی شخص نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو 3 راتوں سے سویا بھی نہیں صحیح تھا، یعنی اتنا زیادہ وہ اس چیز کی وجہ سے برڈن تھے، اور ان کے ذہن میں یہ ایک بوجھ تھا کہ اس کو 3 دن کے اندر ہی اس معاملے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی لمٹ لگائی تھی، اور اس لمٹ کے اوپر کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا کہ نہیں جی 3 دن تو اتنا مشکل ٹائم ہے، آپ اس کو 4 دن کر لیں، آپ 5 دن کر لیں، خیر ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ نہیں، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار مطلب لوگوں کو مارنے والی کیا بات ہے، 2 دن اور ڈسپیوٹ میں، نہیں، کسی نے یہ بات نہیں، وچ ایکچولی شوز کہ صحابہ اس بات کے اوپر ایگریڈ تھے سارے کے سارے کہ 3 دن کا ٹائم ہے اس کام کے لیے، 3 دن سے زیادہ کا ٹائم اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور ان 3 دنوں کے اندر جب حضرت عبد الرحمن نے مدینہ کے ہر بندے سے پوچھا جا کے، تو ان کو لگا کہ ایک ٹائے ہو گیا ہے حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان۔ اور پھر بدھ والے دن فجر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں موجود تھے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے کچھ وہ بھی موجود تھے، اور وہاں پر پھر حضرت عبد الرحمن جو تھے وہ حضرت علی کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ مدینہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی خلیفہ ہو وہ اسی طریقے سے حکمرانی کرے، اسی طریقے سے حکومت کرے جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت تھی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ جو خلیفہ وہ انہی کی سنت کے اوپر چلے، انہی کے طریقے حکمرانی کے اوپر چلے، تو کیا آپ ان کے طریقے حکمرانی سے حکمرانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو خود سے اپنے طریقے سے حکمرانی کروں گا، جو کہ میں قرآن اور سنت سے سمجھوں گا، تو میں بذات خود قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر کے اس کی بیس پہ اللہ کا حکم چلاؤں گا، جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کی انڈرسٹینڈنگ تھی میں اس کے مطابق نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن نے ان سے ودرا کر کے حضرت عثمان سے پھر یہ پوچھا، حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئی ایم ایگریڈ، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عثمان کی بیعت ہوئی، پھر حضرت علی نے بھی ان کی بیعت کی، اور پھر اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مدینہ کے اندر وہ لوگ جو کہ جنہوں نے پرابلم کریٹ کیا ہوا تھا وہ خود آئے حضرت علی کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ خلیفہ کی پوزیشن جو ہے وہ سنبھالیں، اور ان کے اصرار کے اوپر حضرت علی نے ان کی بات جو تھی وہ مانی، اور پھر مسجد
میں حضرت علی نے سب کے سامنے بیعت کی. تو یہ جو پروسیس ہے خلیفہ کے الیکشن کا، اس کے اندر ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئرلی نظر آتی ہیں. نمبر ون کہ جب بھی اسلامی ریاست کے اندر ہیڈ آف دا اسٹیٹ چنا جاتا ہے، اس کو اسلامی ریاست کا سربراہ کے طور پہ اس کو تعینات کیا جاتا ہے، اس کو پلیس کیا جاتا ہے، تو اس کا جو شرعی طریقہ کار ہے، جو شرعی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے، وہ صرف اور صرف بیعت ہے، جس کے بغیر وہ شخص خلیفہ نہیں بن سکتا، اسلامی ریاست کا یہ سربراہ نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت ہی کی، حضرت ابوبکر نے بھی بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، حضرت عثمان نے بھی بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی. اور ان کے بعد بھی آنے والے ادوار کے اندر جتنے خلفاء تھے سوائے یزید کے، جتنے خلفاء تھے، وہ تمام کے تمام لوگ خلیفہ بنے ہی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بیعت کی. چاہے ان کو نامزد کیا گیا، چاہے وہ جس طرح حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا، چاہے ان کا اوپن الیکشن ہوا جس طرح حضرت ابوبکر، جس طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان کا ہوا، چاہے وہ کچھ لوگوں کی گیدرنگ کے اندر ڈیسیژن لیا گیا ان کے خلیفہ بننے کا، جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں ڈیسیژن لیا گیا، جس طریقے سے بھی ہوا، جس طریقے سے بھی اس شخص کو نامزد کیا گیا یا الیکٹ کیا گیا یا سلیکٹ کیا گیا، بہرحال وہ شخص خلیفہ بنا صرف اور صرف بیعت کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ شخص شرعی طور کے اوپر اسلامی ریاست کا سربراہ تھا یا اسلامی ریاست کا سربراہان رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اسلام نے پلیس کی ہے، جس کے بغیر یہ اس پورے پروسیس سے گزرنے کے باوجود بھی ایک شخص اس وقت تک خلیفہ نہیں بنتا جب تک کہ اس کو یہ بیعت جو ہے وہ نہ دے دی جائے اور یہ کانٹریکٹ اس کے ساتھ نہ کر لیا جائے. یہ تو صورتحال ہے جب ایک خلافت جو ہے وہ موجود ہے. اگر ایک خلافت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل کی صورتحال ہے، تو اس کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پورے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریاستی مشینری چاہیے. تو اگر ریاستی مشینری یا نظام وہ موجود ہی نہیں ہے جو اس پروسیس کو چلائے، تو یقیناً یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس سچویشن کے اندر جو صرف لاسٹ سٹیپ ہے بیعت کا، صرف ایکچولی وہ سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ بن جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بیعت دینے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس اتھارٹی ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر امت بیعت دیتی ہے کیونکہ امت کے پاس اتھارٹی ہے. اگر یہاں پر امت سے اتھارٹی چھین کر کسی ایک خاص فیکشن آف سوسائٹی کے پاس چلی گئی، یا کسی ایک خاص خاندان کے پاس چلی گئی، یا کسی ایک خاص سیاسی جماعت کے پاس چلی گئی، اصل میں وہی وہ خاندان یا وہ فیکشن یا وہ سیاسی جماعت ہوگی جس کے کسی ایک شخص کو خلیفہ بنا دینے سے، بیعت کے ذریعے سے خلیفہ بنا دینے سے وہ شخص خلیفہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر جگہ کی ریالٹی کے اوپر ہے کہ کس جگہ پہ اتھارٹی یا طاقت جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اور اسی طبقے یا اسی گروپ یا اسی فیکشن، انہی لوگوں کے بیعت دینے سے شخص جو ہے وہ خلیفہ بنے گا آج کی ریالٹی کے اندر. صرف اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جس جگہ پہ خلیفہ بنایا جا رہا ہو وہاں پہ جو اختیار ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہو، یعنی مسلمان جو ہے کنٹرول کرتے ہوں اس جگہ کو، پریکٹیکلی ڈائریکٹلی کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہو. اور نمبر 2، اس جگہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اس کے اپنے بلبوتے کے اوپر ہو، اور کسی بیرونی سہارے کے بلبوتے کے اوپر وہ علاقہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی نہ رکھتا ہو، اپنا دفاع جو ہے وہ خود کر سکتا ہو، وہ اتنا یعنی کہ ڈیفنس اس کا مضبوط ہو. تو اگر یہ دو ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں کسی جگہ پہ، تو خلیفہ کی بیعت کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے خلیفہ میں وہ شرائط پورا ہونا بھی ضروری ہے. پھر اگر ایک جگہ پہ خلیفہ اس کی بیعت ہو گئی اور خلیفہ نامزد ہو کے اس کو خلیفہ کے منصب کے اوپر فائز کر دیا گیا، اب اس خلیفہ کے کیا اختیارات ہیں، وہ خلیفہ جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہیں، وہ کیا کیا کام ہیں جو کہ خلیفہ کر سکتا ہے. نمبر 1، جو قوانین ہیں ریاست سے متعلق، اسلامی احکامات میں سے ان قوانین کو اختیار کرنا جس کو ایڈاپشن کہتے ہیں یا تبنی کہتے ہیں، یا ریاست کے قوانین کو اختیار کرنا، یہ وہ کام ہے جو کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خلیفہ ہی وہ شخص ہے جو کہ عوام کا نگہبان ہے، وہی وہ شخص ہے جو کہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور وہی وہ شخص ہے جو کہ عوام کے معاملات کے لیے ذمہ دار ہے. اس کو لوگوں کی سیاست کرنے کے لیے اس کو حکمران بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کریں. تو اس چیز کے لیے جو بھی معاملات
خلیفہ کو قوانین اختیار کرنے پڑتے ہیں وہ اسلام کی روح سے، شریعت کے اندر سے، ان معاملات کے اندر جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو قانونی درجے کے اوپر اڈاپٹ کر کے ریاست کے قانون کا درجہ دے دے گا. ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہیں جس کے لیے اس کو ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے تو دیکھے گا کہ اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا اور وہ حکم جو ہے وہ قانون کے طور کے اوپر اختیار کر سکتا ہے. جس طرح ہمیں صحابہ کرام کے دور میں نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مختلف معاملات تھے جس کے اوپر اختلاف رائے تھا، طلاق کے مسئلے کے اوپر یا مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر، اس طرح کے مختلف معاملات پہ مختلف صحابہ کی مختلف آراء تھیں. تو اگر ہر شخص اپنی اپنی رائے پہ چلتا ہے تو پھر آپ قانونی طریقے، پھر آپ اس کے اوپر جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے سے ایک معاملہ جو ہے وہ چلائیں تاکہ اس کے اندر پرابلمز نہ جنریٹ ہوں، ڈسپیوٹس نہ جنریٹ ہوں، تنازعات جو ہیں وہ نہ جنریٹ ہوں، تو اس کے لیے پھر اس کو اڈاپٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ ایک ہی طریقے سے چلائیں. اس کی آسان مثال جو ہے وہ ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ ریاست کے لیے طے کرنا ضروری ہے کہ گاڑیاں سڑک کے الٹے ہاتھ پہ چلیں گی یا سیدھے ہاتھ پہ. اگر یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو ایکسیڈنٹس ہوں گے، لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے تو تمام لوگ اسی طریقے سے چلیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح خلیفہ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کن معاملات کے اندر تبنی کرنا ضروری ہے، کن معاملات کے اندر احکام شریعہ کی اڈاپشن جو ہے وہ قانونی طریقے سے ضروری ہے، صرف ان معاملات کے اندر وہ اڈاپشن کرتا ہے. پھر اسی طرح جو خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے یہ بھی خلیفہ ہی کے اتھارٹی کے نیچے آتی ہے، اور داخلی امور دیکھنا خلیفہ کا کام ہے. دوسرے ممالک کے ساتھ جو خارجی معاملات ہیں ان کو دیکھنا خلیفہ کا کام ہے، اور خارجی معاملات کے اندر پھر جنگ کا اعلان کرنا یا جہاد کا اعلان کرنا وہ بھی خلیفہ ہی کا اختیار ہے. اگر ایک جگہ پہ جنگ چل رہی ہے اور جنگ بندی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خلیفہ ہی کرتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ڈفرینٹ جو قریش کے ساتھ اور باقی جو قبیلے تھے جو کہ اسلامی ریاست کے باہر تھے ان کے ساتھ معاملات جو تھے جنگ کے اور انہوں نے وہ کیے. پھر یہ بھی خلیفہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے جو سفیر آتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، اور مسلمانوں کے جو سفیر ہیں دوسرے ممالک میں جو بھیجنے کی ضرورت ہے، رکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ اپوائنٹ کرے اور ان کو واپس لے کر آئے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خطوط بھیجے، ان کو ایمبیسڈر جو تھے وہ بھیجے، اور اگر قریش سے یا کسی اور قبیلے سے کوئی ایمبیسڈر جو تھا وہ آتا تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ڈیل کرتے تھے. تو بیسیکلی جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ بھی خلیفہ ہی کی اتھارٹی ہے کہ یہ اس کا ڈیسیژن ہے کہ وہ اس کو کیسے چلائے. پھر اسی طرح جو ریاست کے اندر انشاءاللہ آگے اس کے اوپر ہم تفصیل میں ڈسکشن کریں گے اگلے سیشنز کے اندر. ریاست کے اندر چونکہ خلیفہ اکیلا تو پوری ملٹی کانٹیننٹل ریاست کو نہیں چلا سکتا، تو وہ اپنی مدد کے لیے اس نے دیگر حکام جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں جن کا کام خلیفہ کے بہاف کے اوپر حکومت کرنا ہوتا ہے. تو ان حکام کو اپوائنٹ کرنا بھی خلیفہ ہی کا کام ہے. جو گورنرز ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یا خلیفہ کے جو اسسٹنٹس ہیں، ڈیلیگیٹس ہیں، ان کو اپوائنٹ کرنا، ان کو ریپلیس کرنا، یہ خلیفہ ہی کا اختیار ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی اپوائنٹ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بھی والی اور گورنر جو تھے وہ اپوائنٹ کیے. اس کے بعد پھر جوڈیشری کے جو ججز ہیں، ٹھیک ہے، جو سینئر ججز ہیں جوڈیشری کے، جوڈیشری کا جو ہیڈ ہے یا محکمۃ المظالم ہے، انشاءاللہ جوڈیشری پہ بھی آگے تفصیل سے بات کریں گے. ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی خلیفہ کا کام ہے. جتنے اسلامی ریاست کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے اور معاملات کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جتنے ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ روڈز اور ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ کمیونیکیشنز سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہے، جس بھی موضوع سے متعلق ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی جو تعیناتی ہے وہ اور ان کو ریموول، ان کی ریپلیسمنٹ خلیفہ کی اختیارات کے اندر آتا ہے. پھر اسی طرح جو فوج کی سینئر اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ خلیفہ جو ہے وہ خود کرتا ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ اس کے اختیارات کے اندر آتی ہیں فوج کی اپوائنٹمنٹ بھی. پھر اس کے بعد جو ریاستی بجٹ ہے اس کو طے کرنا کہ جزیہ کتنا ہونا چاہیے، خراج کی ایسٹیمیشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. یہ خلیفہ کے اجتہاد کے اوپر ہے کہ کون سی جگہ سے ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے
جو خراج تھا لینڈ کے اوپر وہ انہوں نے اپلائی کیا تھا، تو ابوبکر نے وہ نہیں اپلائی کیا، تو یہ ان کا اجتہاد تھا، ٹھیک ہے. تو خلیفہ جو ہے کہاں سے کتنا کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس جو کلیکٹ کیا گیا، جو ریسورسز ریونیو اسٹیٹ نے کلیکٹ کیے، ان کو خرچ کرنا، کہاں پہ ان کو خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ کس کی کتنی ضرورت ہے، یہ جو پوری بجٹنگ ہے یہ بھی خلیفہ ہی کا اختیار ہے، اور یہ خلیفہ ہی کرتا ہے. ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنا جنہوں نے کلیکشن کرنی ہے، وہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹس اور اس سے متعلق ساری تفصیلات جو ہیں وہ خلیفہ کے دائرہ اختیار کے اندر آتی ہیں. تو یہ کچھ ڈسکشن تھی جو کہ خلیفہ کے اختیارات کے حوالے سے تھی. پھر اس کے بعد کچھ اہم کانسیپٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ سے متعلق سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ جو ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ جو خلیفہ کی تقرری ہے وہ صرف اور صرف بیعت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو کانٹریکٹ ہے عوام کے درمیان اور خلیفہ کے درمیان، یہ ایک آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا کانٹریکٹ ہے. جب خلیفہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو تب ہی وہ شخص جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. صرف نامزد کر دینے سے یا الیکٹ کر دینے سے ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنتا، اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح جو خلیفہ کی شرائط ہیں، جو لازمی شرائط ہیں خلیفہ کے لیے، جو اس کے اندر ہونا ضروری ہیں، اگر ایک خلیفہ کے اندر وہ شرائط ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس طرح مثال طور پر اگر ایک خلیفہ جو ہے وہ اگر کافر ہو جائے، یا اگر وہ ذہنی طور کے اوپر مطلب عاقل نہ رہے، یا اگر وہ قبضے میں، دشمن کے قبضے میں پرماننٹلی چلا جائے، یعنی یہ، یا اگر وہ انفلوئنس ہونا شروع ہو جائے اور وہ آزاد ڈیسیژنز جو ہے وہ نہ لے سکے، یا بیماری یا ایج کی وجہ سے اس کی حکمرانی کی جو قابلیت ہے وہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے اور وہ نہ رہے. تو اگر کوئی بھی کنڈیشن جو خلیفہ کے لیے 7 لازمی شرائط جن کی ہم نے ڈسکشن کی ان میں سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد کے اوپر خلیفہ جو ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جس کا ایک پورا پروسیس ہے. جس طرح الیکشن کا ایک پورا پروسیس ہے، اسی طرح اس کے ریموول کا بھی ایک پورا پروسیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن ہی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. بیسیکلی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر جج جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ ججز ہیں، ان کے سامنے یہ کیس پریزنٹ ہوتا ہے ان کی عدالت کے اندر، اور اس کے اوپر ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اس کو پروف کیا جاتا ہے کہ خلیفہ کے اندر یہ جو شرائط ہیں یہ جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اور ان کی جو ریورشل ہے یا ان کی جو واپسی ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور اس وجہ سے خلیفہ کو ریموو کیا جائے. تو پھر ایک پوری لیگل پروسیڈنگ ہے جس کے بعد یہ کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کے بعد خلیفہ کو معزول کر دیا جاتا ہے اگر یہ کوئی بھی ان میں سے شرائط جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک شخص اگر آ گیا تو بس جب تک وہ مطلب ہر سچویشن کے اندر بس اب وہی موجود ہے، اگر وہ کافر بھی ہو جائے تو بس پھنس گئے، یا اگر وہ پاگل بھی ہو جائے تو بس وہی خلیفہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ شرائط اگر مفقود ہو جائیں گی تو وہ شخص خلیفہ نہیں رہے گا. پھر یہ چیز کہ خلیفہ کی جو ڈیوریشن ہے اس کی خلافت کی، اسلام نے اس کو فکس نہیں کیا، کیونکہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے امت اور خلیفہ کے درمیان وہ فکس ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ٹائم کی لمٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب تک اس کے اندر اہلیت کی شرائط موجود ہیں اور جب تک وہ اس کانٹریکٹ کے مطابق لوگوں کے اوپر اسلام کو نافذ کر رہا ہے اور باہر خلافت سے باہر وہ اسلام کو کیری کر رہا ہے، اسلام کو لے کر دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے دعوت اور جہاد کے ذریعے سے، جب تک وہ یہ کام کر رہا ہے تب تک وہ خلیفہ رہے گا. چاہے وہ 10 سال خلیفہ رہے، چاہے وہ 20 سال خلیفہ رہے، چاہے وہ 30 سال خلیفہ رہے، وہ یہ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر اہلیت کی شرائط موجود ہیں تو وہ خلیفہ رہے گا جب تک کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. تو اسلام نے کوئی فکس ڈیوریشن جو ہے وہ خلیفہ کے لیے نہیں رکھی، جیسے کہ جمہوری نظاموں کے اندر ہر کچھ عرصے کے بعد ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ جی اچھا اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی جو پرفارمنس تھی وہ اچھی تھی یا بری تھی، ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر ایسی کوئی فکس لمٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک شخص اسلام کو نافذ کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے خلیفہ ہے. اور اگر ایک شخص اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرتا ہے جو کہ اسلام کو نافذ کرنے کا اس نے کانٹریکٹ کیا ہے امت کے ساتھ، اگر وہ کوئی بھی ایک کھلم کھلا کفر نافذ کرتا ہے جو کہ اسلام کے احکامات کے خلاف ہے، جو کہ نون ہے کہ کفر ہے، کفر بواح، جیسے اس نے سود کو نافذ کر دیا یا اس نے کفار کو اڈے دے دیے، ٹھیک ہے، یا اس نے کوئی بھی حرام ایکشن جو تھا اس کو ان پلیس کر دیا جو کہ معلوم ہے کہ یہ حرام ایکشن ہے، تو اس نے اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر دیا.
اور یہ پھر ایک لیگل پروسیڈنگ اسی جو الیکشن کمیشن ہے اس کی عدالت کے اندر یہ لیگل پروسیڈنگ ہوگی، کیس پریزنٹ ہوگا، اور وہ جو جج ہے وہ یہ خلیفہ کو کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کو تم درست کرو. اگر تو خلیفہ اس کو درست کر لیتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے اسلام نافذ ہونا شروع ہو گیا اور وہ جو حرام ایکشن تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر خلیفہ اس کے اوپر بضد ہوتا ہے کہ نہیں میں تو ایسے ہی کروں گا، تو پھر وہ جو جج ہے الیکشن کمیشن کا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ود ہز سگنیچر ہی کین ریموو دا خلیفہ فرام دا پوزیشن آف خلیفہ. اس کے لیے کوئی اس سے بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایک شخص اسلام کو نافذ کر رہا ہے تو کیوں اس کو کچھ عرصے کے بعد ریموو کیا جائے یا الیکشن دوبارہ کروائے جائیں؟ اور اگر ایک شخص اسلام نافذ نہیں کرتا اور کفر نافذ کرتا ہے تو کیوں کئی سالوں تک انتظار کیا جائے اس چیز کے لیے کہ بھائی اب تو یہ الیکشن آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ہٹایا جائے؟ نہیں. اگر ایک شخص خلافت کے اندر اگر خلیفہ اسلام کو نافذ کر رہا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے اسلام کو نافذ کرے. اور اگر وہ کوئی کفر نافذ کرتا ہے، کوئی کھلم کھلا کفر نافذ کرتا ہے جس کے بارے میں واضح دلیل موجود ہے، تو چند گھنٹوں کے اندر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. چند گھنٹوں کے اندر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس پروسیڈنگ کے ذریعے سے. تو یہ ایک جو سچویشن ہے جو اسلام کے احکامات ہیں ریگارڈنگ جو ٹینیور ہے خلیفہ کا. پھر اس کے بعد یہ چیز ہم نے ڈسکس کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم سے یہ ہمیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک خلیفہ کو کے تقرر کے لیے جو مہلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے مسلمانوں کو، وہ 3 دن کی مہلت ہے. یعنی 3 دن کے اندر اندر مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے، 3 دن کے لیے 3 دن کے اندر اندر کہ خلیفہ کو اپوائنٹ کیا جائے اور ایک خلیفہ کو ان پلیس کیا جائے. یہ 3 مہینوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ 3 سالوں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اب تو خیر خلافت کو ختم ہوئے شاید 1 صدی مکمل ہونے کو ہے. تو اسلام نے صرف 3 دن کی اجازت دی ہے. 3 دن کے اندر اندر ایک خلیفہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کرنا لازمی ہے، ورنہ اٹ از اے سارٹ آف اسٹیٹ آف ایمرجنسی، اٹ از اے سارٹ آف پرابلمٹک سچویشن. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ کھڑا ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد کہ یار یہ تو بڑا ایک پرابلم ہے، ایک ہنگامی سچویشن ہے، ایک ایمرجنسی ہے کہ خلیفہ موجود نہیں ہے. اور تمام مسلمانوں کے لیے پھر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ کریں تاکہ خلیفہ کو ان پلیس کر دیا جائے، سوائے ایک ایسی سچویشن کے لیے اسلام نے صرف اس کے اندر رخصت دی ہے جب اگر کوئی کرائسس ہو اور یہ پاسبل ہی نہ ہو کہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے اور اس معاملے کو جو ہے وہ چلایا جا سکے. جس طرح مثال طور پہ حضرت عثمان علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر ایک جو کرائسس تھا وہ ڈیولپ ہو گیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی جو بیعت تھی وہ 5 دن کے بعد ہوئی. لیکن وہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی جس میں کچھ لوگوں نے مدینہ کا کنٹرول جو تھا وہ سنبھال لیا اور معاملات جو تھے وہ دربرم ہو گئے تھے سارے. تو اگر ایک ایسی کرائسس کی سچویشن ہے، صرف اس سچویشن کے اندر یہ رخصت جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ اللہ شاید ان کو معاف کر دے اس عذر کے اوپر کہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. ورنہ 3 دن سے زیادہ کے اوپر حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ صحابہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اگر 3 دن سے زیادہ گزریں اس وجہ سے کہ خلیفہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ حکم جو ہے وہ اسلام کا بہت کلیئر ہے. اور پھر یہ انڈرسٹینڈ کرنا اس کے اندر ایک بہت اہم تصور ہے کہ اسلام کے اندر حکمران کو چننے کا جو اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہے. اسلام کے اندر کون شخص خلیفہ ہوگا یہ کسی ایک گروپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ پچھلے خلیفہ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ امریکہ کے آشرواد کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی خلافت کے اندر، نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ خلیفہ کون ہوگا. اسلام کے اندر یہ اختیار کہ حکمران کون ہونا چاہیے، کس کو حکمران بننا چاہیے، کس کو خلیفہ بننا چاہیے، یہ اختیار اسلام نے عوام کو دیا ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے ان تمام خلفاء راشدین کے ادوار کے اندر کہ جس طرح ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو کہ بیت العقبہ ثانیہ کے اندر جو
72 مسلمان آئے تھے مدینہ سے. ان مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنسنٹ کے اوپر بیعت لی, ان کی مرضی سے بیعت لی, ان کے ایگریمنٹ کی بیس کے اوپر وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ ان لوگوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیں یا بیعت نہ دیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھتے ساتھ ہی سب کچھ ایگری کر دیا. اس سے پہلے ایک ڈسکشن ہوئی, ایک بات ہوئی, ان لوگوں نے اپنی ریزرویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, ایک مکالمہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان مسلمانوں کے درمیان جو کہ مدینہ سے آئے تھے, اور ان ریزرویشنز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا, ان کو دور کیا. اور ان ریزرویشنز کے بعد ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حکمران جو تھا وہ چنا. تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے اوپر جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو لوگ اکٹھے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے جو قبیلے تھے, انصار کے اور مہاجرین کے جو دو بڑے گروپس آپ کہہ لیں, ان کے سرداروں میں سے تھے, ان کے لیڈرز تھے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے مدینہ کے ہر شخص نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ اچھا جی وہ بڑے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا کنسنٹ ہے, لوگوں کی مرضی اور اختیار جو ہے وہ ان کی مرضی میں شامل ہے, اور انہوں نے اپنی مرضی سے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے اوپر بھی لوگوں کی مرضی کی بنیاد کے اوپر, لوگوں کے کہنے کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کیا, کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر یہ کام کریں, لوگ یہ چاہتے تھے. تو اختیار بہرحال لوگوں نے ہی اپنے اختیار کو حضرت ابوبکر صدیق کو ٹرانسفر کیا کہ آپ ہماری طرف سے چنیں, لوگوں کی مرضی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے اوپر تو یہ بالکل ہمیں کلیئر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے ہر گھر سے جا کے پوچھا, لوگوں سے پوچھا. اور پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے اوپر بھی ان کی بیعت ہوئی, مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے ان کی بیعت کی اور کنسنٹ کا اظہار کیا. تو بیسیکلی جو ایک حکمران کو چننے کا اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہے, وہ لوگوں کے پاس ہے, وہ اپنے کنسنٹ سے اس کو چنتے ہیں اور اپنے کنسنٹ سے اس کو بیعت دیتے ہیں. تو یہ اختیار اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے, عوام کو دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مرضی, ان کی ریپریزنٹیشن, ان کے اختیار کی بنیاد کے اوپر خلیفہ جو ہے اس کا انتخاب ہونا چاہیے, لوگوں کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے, اور یہ لوگوں کا رائٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ عوام کا حق ہے, یہ عوام کا ایک رائٹ ہے جو کہ ان کے پاس موجود ہے جب بھی وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں. لیکن اگر میرا ایک حق ہے اور میں اپنے حق کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں خاموش ہوں اور میں نے بس اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر جو شخص خلیفہ بنے گا وہ خلیفہ ہی نہیں ہوگا؟ نہیں. اگر اس کی بیعت ہوتی ہے لیکن اس خلیفہ کے انتخاب کے اندر مسلمانوں نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے آپ جس کو بھی خلیفہ بنا لیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نہیں چننا چاہتے کسی ایک خاص شخص کو, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارے لیے ایوری بڈیز ہو کہ آپ جس کو مرضی خلیفہ بنا لیں. ظاہر ہے اس میں وہ اہلیت کی شرائط تو موجود ہونی, کیونکہ وہ تو ایک شرعی ریکوائرمنٹ ہے. تو لوگوں نے بعد کے ادوار میں, خلافت راشدہ کے بعد کے ادوار میں, اموی خلافت, عباسی خلافت اور عثمانی خلافت میں اپنے اس رائٹ کو استعمال نہیں کیا جو کہ ایک ویکنس تھی اسلامی ریاست کے اندر, ایک یہ کمزوری تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آئیڈیلی, لیکن بہرحال یہ کمزوری آ گئی اور لوگوں نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا جو کہ ایکچولی انہی کے پاس تھا. اور جو بھی عوام کے بڑے ہوتے تھے, عوام کے لیڈران ہوتے تھے, وہ خلیفہ کو بیعت دے دیتے تھے اور لوگ اس پہ کنسنٹ کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وی آر اوکے ود اٹ. تو بہرحال یہ جو رائٹ ہے اسلام نے یہ عوام ہی کو دیا ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کے اوپر خلیفہ جو ہے وہ کس شخص کو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا بیچ میں پوائنٹ ہے کہ جب ایک خلیفہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک الیکشن کا پروسیس ہے جو کہ 3 دن کے اندر کنکلوڈ ہونا ضروری ہے, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اگلا خلیفہ جب وہ آئے گا تو اس خلیفہ کی ڈیتھ سے لے کے 3 دن تک کا جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر تو کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ خلیفہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس خلیفہ کی تو ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو خلیفہ پہلے منتخب ہوگا پھر اس کی بیعت ہوگی.
تو اس 3 دن کی جو ڈیوریشن ہے اس کے لیے ایک عبوری امیر یا عبوری خلیفہ، انٹرم گورنمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے جب وہ پوری تفصیل بتا رہے تھے مسلمانوں کو کہ میری وفات کے بعد تم لوگوں نے خلیفہ کیسے چننا ہے، اسی کے اندر انہوں نے ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے قائم مقام خلیفہ کے طور پہ، کہ یہ 3 دن کے لیے یہ تمہارے خلیفہ ہوں گے، لیڈر ہوں گے. اور انہی کو انہوں نے اختیار دیا تھا ان عشرہ مبشرہ صحابہ کو قتل کرنے کا، انہی کو حکم دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ میں یہ جو الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کا جو ڈیوریشن ہے، اس کے اندر ایک عبوری امیر، ایک عبوری خلیفہ ہوتا ہے جو کہ اس پورے پروسیس کو لے کر چلتا ہے. وہ خود کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، وہ خود کینڈیڈیٹ کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا، وہ اس سے باہر ہوتا ہے. لیکن وہ تمام معاملات اور اس وقت جو ریاست کے جتنے معاملات ہیں سزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے اور باقی جو لوگوں کے معاملات ہیں، ان 3 دن کے اندر وہ ان کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کو امت نے بیعت نہیں دی، تو اس لیے امت کے بہاف کے اوپر وہ کوئی اڈاپشن یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اختیارات اسی خلیفہ کی طرح ہیں جو کہ بیعت کے ذریعے سے آتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں. لیکن چونکہ اس کو خلیفہ کے طور کے اوپر نامینیٹ کیا جاتا ہے اور یہ پورے چیز کا رسپانسبل بنایا جاتا ہے، تو بہرحال اس پورے الیکشن کو کنڈکٹ کرانا اس کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کے اوپر اس ڈیوریشن کے اندر لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کو چلانا بھی اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. جو ہی اس خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے تو یہ عبوری امیر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک جو کانسیپٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری ڈسکشن کے اندر سب سے اہم تصور ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کو ختم بھی کرتے ہیں، وہ تصور یہ ہے کہ خلیفہ صرف ایک ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی الگ الگ خلافتیں بنا لیں یا وہ الگ الگ علاقوں کے اوپر اپنے خلفاء جو ہیں وہ چن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلیئر حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا بُعِثَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا، اگر 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے، ایک کی بیعت ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسرے کی بیعت ہو گئی، دوسرے نے بیعت کر لی، اگر 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے تو بعد والے کو قتل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے بارے میں جو کہ مسلمان ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ نیک اور پرہیزگار ہے کیونکہ وہ عادل ہے، وہ فاسق نہیں ہے، لیکن اور اس نے کوئی مطلب کوئی وہ اس طرح کا شخص بھی نہیں ہے کہ جرائم پیشہ یا کوئی سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو جو کہ خلیفہ کی پوزیشن کے لیے اہل ہے اور اس کی بیعت ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خلیفہ کی بیعت ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس بیعت کو وڈرا نہیں کرتا، وہ پہلے والے خلیفہ کے حق میں وڈرا نہیں کر رہا، اور وہ بضد ہے کہ نہیں بیعت میری ہوگی اور میں خلیفہ ہوں، اور اس کی وجہ سے ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلیئر حدیث ہے کہ اگر 2 خلفاء کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتی ہے اور بعد والا خلیفہ جو ہے وہ اپنی اس بیعت کو سے وڈرا نہیں کرتا، اس خلیفہ کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا، تو بعد والے کی گردن اڑا دو. یا اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر مسلمان ایک امام کے نیچے اکٹھے ہوں اور کوئی شخص آئے اور مسلمانوں کے اندر ڈویژن کریٹ کرے، ان میں رخنا کریٹ کرے، ان کے اندر تفریق جو ہے وہ ڈالے ان کی صفوں میں، تو اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو. مسلمان کا خون اسلام میں ایک بہت ہی مقدس چیز ہے. ہم سب نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری کیا عظمت ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ مسلمان کا خون کعبہ اور اس کے گرد و نواح سے زیادہ مقدس ہے. تو مسلمان کے خون کی یہ، لیکن اگر اس سچویشن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے قتل کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے مسلمانوں کی یونٹی کا. یہ اس سے زیادہ ایک کرٹیکل میٹر ہے جو جس کے اندر ایک مسلمان کے خون بہانے کی ایکسیپشن دی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے اوپر 2 حکمران موجود ہوں، ایک سے زیادہ حکمران موجود ہونا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. لیٹ الون کہ مسلمانوں کی اس ٹائم 50
ریاستیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ملٹیپل حکمران جو ہیں وہ موجود ہیں. اسلام 2 کی اجازت نہیں دے رہا, 2 سے زیادہ کی تو خیر بات ہی نہیں ہو سکتی, اور کل والی ٹاک کے اندر بھی اس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی. تو یہ ایک اوور ویو ہے خلیفہ کی پوزیشن کا, اسلامی ریاست کے سربراہ کا, جس کے بارے میں حدیث جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کے اختیارات کے بارے میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. صحابہ کرام کا جو خلفۂ راشدین کا جو دور تھا اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے, جس کے اندر ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی. اگر میں اپنی ساری ڈسکشن کو سمرائز کروں کہ خلیفہ کا جو ٹائٹل ہے وہ حدیث کے اندر میں ملتا ہے, امام یا امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں. 7 شرائط ہیں جو کہ خلیفہ کے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں, جس کے بغیر ایک شخص خلیفہ کا اہل نہیں ہو سکتا. خلیفہ کے چناؤ کے لیے اسلام نے خاص طریقہ کار بتایا ہے جو کہ صحابہ کرام کے دور سے ہمیں نظر آتا ہے, جس میں کینڈیڈیٹس کا شارٹ لسٹنگ کرنا, پھر اس میں سے 6, پھر اس میں سے 2, پھر اس میں سے 1, اور پھر اس کے بعد اس کی بیعت کے بغیر ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ کے اختیارات ہیں جس کے اندر تبنی کرنا, اپوائنٹمنٹس کرنا, ججز کی, خارجہ اور داخلہ پالیسی, سفیروں سے متعلق ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بجٹنگ کرنا, یہ تمام معاملات دیکھنا, دیگر رولرز کی اپوائنٹمنٹ, یہ خلیفہ کے اختیارات ہیں جس کے ذریعے سے وہ اسلامی ریاست کو چلاتا ہے. خلیفہ کی کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہوتی. اگر اس کی کوئی لازمی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے, ختم ہو جائے, تو اس کی بیس کے اوپر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. جو عبوری امیر ہے, جو عبوری خلیفہ ہے یا انٹرم خلیفہ ہے, اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے. خلیفہ کی کوئی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. خلیفہ کے تقرری کے لیے جو اسلام نے مسلمانوں کو مہلت دی ہے, جو کہ صحابہ کرام خلفۂ راشدین کے دور سے ہمیں نظر آتا ہے, وہ 3 دن کی مہلت ہے. اور اس خلیفہ کو اپوائنٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اسلام نے امت کو دیا ہے, مسلمانوں کو دیا ہے, کہ لوگ یہ چنیں گے کہ ان کے اوپر حکمران جو ہے وہ کون ہوگا. اور سب سے آخری بات کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ صرف اور صرف ایک خلیفہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں. ایک سے زیادہ خلیفہ کا موجود ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے, اور اس کے بارے میں احادیث ہیں, سخت احادیث ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی. اور جو ریاست ہے, اسی وجہ سے ایک ہی ریاست ہو سکتی ہے, کیونکہ ریاست کا اگر سربراہ ایک ہے تو اس کے نیچے ایک ہی ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی, جو کہ ریاست خلافت ہوگی. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اس کی جو باقی پھر اگلی سیشنز ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو باقی آرگنز ہیں اسلامی ریاست کے, انشاءاللہ ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بھائی نے جو ہے آج کی جو ٹاک ہے اس میں جو خلیفہ ہے اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل کے اندر ان کی سلیکشن کا پروسیس, ان کی جو اختیارات ہیں اور کیسے انعقاد ہوتا ہے ان کا, وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی بھائی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ چیٹ کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اور پھر اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آنسر کیا جائے گا. اچھا بھائی, آپ کو کوئی پرائیویٹ میسج آیا ہے کوئی ڈائریکٹ؟ جی نہیں, مجھے کوئی میسج تو نہیں آیا. دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. یہ ہاں جی, یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ جو 3 دن کی لمٹ ہے یہ کیا کسی حدیث میں ہے؟ جو 3 دن کی لمٹ ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کنسنٹ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات نزدیک تھی اور وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھے اور شدید بیمار تھے, تو اس وقت جب انہوں نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اگلا حکمران جو ہے وہ چننا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے جو ٹائم لمٹ بتائی کہ اس ٹائم تک تم نے یہ کام جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, وہ انہوں نے 3 دن کا ٹائم جو تھا وہ بتایا. اور انہوں نے ساتھ جو 3 دن کی ٹائم لمٹ تھی اس کے بریچ ہونے کے اوپر
یعنی اس کے بعد اگر یہ چیز ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور 3 دن تک وہ نہیں کر پاتے، اور وہ ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جی ڈسپیوٹ ہو گیا ان 6 لوگوں میں، اور 5 ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے، اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے وہ مسئلہ سالو نہیں ہو پا رہا، تو اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار بتایا وہ اس شخص کو قتل کر دینا تھا، اس عشرہ مبشرہ صحابہ کو جس کی وجہ سے وہ کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا، اور اگر ایک طرف ہو جائے تو اس کی گردن اتار دو، اگر 2 ایک طرف ہو جائیں ان کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے تو ان کی گردن اتار دو. تو ایک عشرہ مبشرہ صحابہ کو صرف اس بنیاد کے اوپر قتل کرنے کا حکم دینا کہ وہ اس بات پہ ڈس ایگری کر رہا ہے کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ ایک مسلمان کو اس بنیاد کے اوپر تو قتل کرنے کا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈسپیوٹ کر رہا ہے کہ خلیفہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ 3 دن کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے. تو اس میں مسلمان کو قتل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو صحابہ کرام تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی اسلام کو سمجھا اور ان سے اسلام کو سیکھا، اور انہی کی اس سکھائے ہوئے اسلام کے اوپر انہوں نے اپنی لائف جو تھی وہ گزاری اور کنسنسس کیا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک غلط ڈیسیژن جو ہے وہ لیا جا رہا ہو، ایک غلط کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہو، ایک غلط فیصلہ دیا جا رہا ہو، اور کوئی بھی صحابی اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھائیں، یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام تو ان چیزوں کے اوپر بھی خلفاء کو اکاؤنٹ کرتے تھے یا سوال اٹھا لیتے تھے جو کہ شاید ایک لحاظ سے درست ہو سکتی تھیں، ٹھیک ہے. جس طرح اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 2 چادریں پہن لیں تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا، ٹھیک ہے. یا جس طرح حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا حق مہر کو فکس کرنے کا تو اس کے اوپر اعتراض اٹھا لیا گیا. اسی طرح حضرت ابوبکر جب خلیفہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے جو 4 محاذ تھے، جھوٹے نبی کے خلاف، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف، مرتدین کے خلاف، اور جو جہاد تھا، ان 4 محاذ کو اکٹھا چلانے کا کہا تو حضرت عمر نے ان سے ڈس ایگری کیا. تو صحابہ تو ہر اس چیز کے اوپر جن کو لگتا تھا کہ یار یہ شاید اس میں تھوڑی سی مسئلہ ہے یا کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، تو وہ اس پہ ڈسکشن کھول دیتے تھے اور اس ایشو کو ریز کر دیتے تھے. لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی روایات کے اندر اس طرح کا اعتراض جو ہے وہ نہیں آتا کہ جس پہ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو کہ آپ یہ 3 دن کی لمٹ کیوں مقرر کر رہے ہیں، یہ تو بہت کم لمٹ ہے، یا 3 دن کے اوپر تو آپ ایک شخص کو نہیں قتل کرنے کا کہہ سکتے، یا یہ 3 دن کی لمٹ کوئی اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ قتل کرنے، کوئی ایسا اعتراض نہیں آیا. تو صحابہ کرام کے اس کنسنسس کی بنیاد کے اوپر، اس اجماع کی بنیاد کے اوپر، ان تمام صحابہ کے ایک چیز کے اوپر ایگری کر جانے کی بنیاد کے اوپر علماء کرام جو ہیں وہ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح قرآن کی آیات جو ہیں وہ ایک حجت ہیں اور ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ حجت ہیں اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں. بالکل اسی طرح تمام کے تمام صحابہ اگر ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائیں اور ان کا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو وہ بھی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ایک حجت ہے. تو اسی دلیل سے صحابہ کے اجماع سے، صحابہ کے کنسنسس سے، آپ اگر فقہ کی بکس میں دیکھیں گے تو اجماع صحابہ کے نام سے ایک یعنی یہ ڈسکشن بھی ہے قرآن سنت اجماع صحابہ کے حوالے سے، کہ جس میں اجماع صحابہ جو ہے وہ اس میں سے دلائل کو لیا جاتا ہے اور احکام شریعہ کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ اجماع صحابہ میں سے ایک دلیل ہے اس حکم کو سمجھنے کے لیے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کا جو ٹائم ہے وہ اس کی لمٹ جو ہے وہ مقرر کی ہے. کین وی سے کہ کین دس بی این اجتہاد؟ دیکھیں یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ اس بالکل اجتہاد کسی بھی ضمنی معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن اجتہاد ایک دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی اجتہاد ہوتا ہے تو دلیل کی بنیاد سے. تو اگر کوئی شخص کوئی دلیل لے کر آتا ہے اس معاملے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ دلیل موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ کی اجازت ہے، تو پھر یس اس کے اوپر گنجائش ہے اور اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اوپر اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا. تو اجتہاد کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے دلیل چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک کوشچن ہے کہ آج جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک بہت لمبی ڈیوریشن کے اوپر ہوتے ہیں. اس سے پہلے پوری کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے 1-2 سال کی، اور الیکشن ہونے میں بھی 2, 2.5, 3 مہینے لگ جاتے ہیں. تو خلافہ کے اندر یہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ
کیسے ہوگا؟ دیکھیں ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل فگرز ہیں، جو بڑی فگرز ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی، تو اس لیے ایک ہجوم ہوتا ہے لیڈران کا، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی لیڈران نہیں ہوتے، وہ صرف پارٹی ٹکٹ کی وجہ سے لیڈر بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک پوری ڈسکشن ہے، لوگوں کو اویئر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی جان اس کو ووٹ دینا، اور کئی دفعہ لوگوں کو شکل، کیونکہ نیا چہرہ ہوتا ہے، کچھ مہینے پہلے آیا ہوتا ہے پارٹی کے اندر، لوگوں کو چہرہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو لوگوں کو نشانات یاد کرائے جاتے ہیں کہ بھائی جان اس کے اوپر ٹھپا لگانا ہے، ٹھیک ہے، مہر اس کے اوپر لگانی ہے، کیونکہ وہ نشان جو ہے وہ پکا ہوتا ہے جو کہ ہر سال پارٹی استعمال کرتی ہے. چہرے لوگوں کو یاد نہیں رہتے. تو یہ واقعی میں اگر آپ نے چہرہ لوگوں کو یاد کرانا ہے اور لوگوں کو ایک بندے کی صلاحیت کے اوپر آپ نے کنونس کرنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پچھلے ادوار کو یاد رکھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا ٹائم چاہیے لوگوں کا ذہن جو ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کے لیے. لیکن اسلامی ریاست کے اندر جو ایسے لوگ ہوں گے جو کہ خلیفہ کی پوزیشن کے لیے کنٹیسٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ایسے ہی بس ایک کونے سے ایک شخص اٹھے گا اور کنٹیسٹ کرے گا، کیونکہ جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کا جو کیلیبر ہے، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر جج کریں گے، اور ایونچولی آپ نے صرف ایک شخص کو چننا ہے. تو یہاں پہ جو سیٹس ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، ایک ہی سیٹ اویلیبل ہے اور اس ایک سیٹ کے لیے کنٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر سیٹ ایک اویلیبل ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو کہ یعنی کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یار دے ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس، تو وہ ایکچولی کنٹیسٹ ہی نہیں کرتے. تو بیسیکلی کنٹیسٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم خلیفہ کے انٹراج کے اندر رہ چکے ہوئے ہیں، جو کہ مثال کے طور کے اوپر پہلے کسی حکمرانی کی پوزیشن پہ رہ چکے ہوئے ہیں، یا پہلے گورنر کی پوزیشن کے اوپر رہ چکے ہوئے ہیں، یا کوئی شخص جو امیر جہاد رہ چکا ہوا ہے، یا کوئی شخص جو کہ خلیفہ کا معاون رہ چکا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چونکہ خلیفہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کے جو ہیلپنگ گروپ ہوتا ہے جس کے ذریعے خلیفہ جو ہے وہ پوری خلافت جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے حکمرانوں کا، اس کا حصہ وہ رہ چکے ہوتے ہیں یا اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ آلریڈی معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس شخص کا کیا کیلیبر ہے اور یہ شخص جو ہے وہ کتنا قابل ہے. تو اس لیے وہاں پہ شاید کیمپین چلانا اتنا مشکل کام جو ہے وہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ شروع کی جو شارٹ لسٹنگ ہے وہ صرف شورا نے کرنی ہے، تو بیسیکلی وہ جو کیمپین ہے یا وہ جو ڈسکشن ہے وہ شاید شروع میں صرف شورا کے سامنے ہی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو شاید اوپن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے متعلق جو انتظامی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ریاست جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے کہ الیکشن جب کنڈکٹ ہو تو اس کے اندر اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے. رسول کی وصال سے لے کے حضرت ابوبکر صدیق کی تقرری کے درمیان 3 دن کا عرصہ گزرا، کیا یہ 3 دن والی شرط کی بنیاد نہیں ہے؟ یہ بالکل بنیاد ہو سکتی ہے. ویسے اس کو میرا خیال ہے میں دوبارہ شاید چیک بھی کر لوں گا کہ میرا خیال ہے شاید 3 دن سے کم کا ڈیوریشن تھی، شاید 2 یا 2.5 دن کا ٹائم تھا، پورا 3 دن کا ٹائم بھی نہیں تھا. لیکن بالکل وہ بھی دلیل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں نے 3 دن کا وقت جو تھا وہ گزارا. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے وہ مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے. ایک دلیل ایسی ہوتی ہے جو کہ صرف ایک چیز کی پرمیسیبلٹی کو بیان کرتی ہے، جس کے اندر کوئی ابھی کہنا چاہیے کہ ثواب یا گناہ یا کوئی ایسا انڈیکیشن موجود نہیں ہوتی کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو بڑا نقصان ہے مسلمانوں کے لیے یا بڑا غلط کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ایک ایسا ایویڈنس ہے جو کہ صرف ایک چیز کی اجازت دے رہا ہے، جو کہ صرف ایک چیز کی پرمیسیبلٹی دے رہا ہے، تو شاید وہ فرض کے لیے کوالیفائی نہ کرے. تو اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کا جو ڈسکشن تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک میٹنگ کنڈکٹ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر وہ ڈسکشن جو تھی وہ کنکلوڈ ہو گئی، اور اس کے بعد نبی وسلم جو تھے وہ ان کا جو تدفین تھی اور وہ سارا کا سارا عمل کیا گیا. تو یہ 3 دن کا ٹائم نہیں تھا، یہ 3 دن سے کم ڈیوریشن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جو 3 دن کا ٹائم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر 3 دن کمپلیٹ جو تھے وہ استعمال ہوئے تھے. اتوار
والدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور اس کے بعد پیر، منگل اور بدھ کی جو فجر تھی وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کی جو بیعت تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹائم تھا وہ 3 دن سے کم کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کے الیکشن کا ٹائم تھا وہ 3 دن سے تھوڑا زیادہ کا تھا. تو اس لیے جو کمپلیٹ 3 دن کی جو ہمیں دلیل ملتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ایکچولی وہ لازمی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے اندر یہ انڈیکیشن موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عشرہ مبشرہ صحابہ کو قتل کرنے کا حکم دینا آن دس کنڈیشن کہ 3 دن بریچ ہو جائیں، یہ انڈیکیشن ہے اس بات، اس کرائٹیریا کی کہ ایکچولی یہ لازمی ہے کہ 3 دن کے اندر اس کو کنکلوڈ کیا جائے. تو یہ جو کرائٹیریا ہے ایکچولی یہ اس 3 دن کو بائنڈنگ بنا دیتا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ 3 دن کے اندر ہی اس کو کنکلوڈ کیا جائے. کیا 15-16 سال کا لڑکا خلیفہ بن سکتا ہے اگر وہ ان 7 شرائط پر پورا اترے؟ اگر بن سکتا ہے تو کیا اس سے خلیفہ کا سٹیٹس کمزور نہیں ہوگا؟ دیکھیں شرعی طور کے اوپر اگر وہ ان 7 شرائط کو پورا کرتا ہے تو شرعی طور کے اوپر ہی از ایلیجیبل ٹو بیکم اے خلیفہ. اور وہ جو 7 شرائط ہیں اس میں قابلیت کی شرط جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل ہے، وہ حکمرانی کرنے کے قابل ہے، وہ رولنگ کرنے کے قابل ہے، اور وہ ذہنی طور پہ اتنا میچور ہے کہ وہ حکمرانی کو اور ایک ریاست کو چلا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک قابلیت موجود ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ خلیفہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ معاملہ پھر ڈیفینیٹلی خلافت کو کمزور نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ اہلیت اور یہ صلاحیت اور یہ قابلیت موجود ہے. کیونکہ ہم اگر 7 شرائط کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ ملٹی کانٹیننٹل اسٹیٹ کے رولنگ میٹرز کو چلا سکتا ہے، وہ خارجہ امور کو چلا سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ ریاستوں کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے، اور وہ جہاد کو لیڈ کر سکتا ہے. تو قابلیت کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ 7 شرائط بشمول قابلیت کے شرط کے وہ پوری کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس سے خلیفہ کا سٹیٹس کمزور نہیں ہوگا. بلکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. صرف ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ محمد بن قاسم کی بات کی جاتی ہے، 17 سال غالباً اس کی عمر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہی واز اے جنرل آف دا آرمیز آف دا خلافہ اسٹیٹ. یعنی وہ شخص تھا 17 سال کا لڑکا جس کا آج کل شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا پاکستان میں. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے فارم بے اپنا جمع کراؤ. اس 17 سال کی عمر کے لڑکے کو خلیفہ جو ہے وہ اپنی فوج دے کر دوسرے بر اعظم کے اندر بھیجتا ہے، ہند کے اندر، کہ وہاں پہ جاؤ اور بر اعظم ہند کے اندر ان مسلمانوں کو آزاد کروا کے آؤ جن کو راجہ داہر نے قبضے میں کر لیا ہے. اور وہ نہ صرف ان کو آزاد کراتا ہے بلکہ وہ اس پورے بر اعظم کو اسلام کے لیے کھولتا ہے اور یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بالکل ہسٹری کے اندر ایسے لوگ رہیں، اور انشاءاللہ جو آنے والی خلافت ہوگی وہ ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرے گی جو کہ یقیناً اس ایج کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اتنا میچور کر دے گی کہ پھر شاید ہم ان کو لڑکا نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ یار یہ بندہ ہی ہے پورا. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا، یہ کوشچن ہے کہ جو مجلس شورا ہے اس کے اندر مختلف علاقوں سے ظاہر لوگ ہوں گے، تو وہ کیسے ایگری کریں گے کسی ایک شخص کے اوپر، یا کیسے وہ یہ کام جو ہے وہ معاملہ چلے گا بیسٹ کینڈیڈیٹ کو نکالنے کا؟ تو دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ لیں کہ ووٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھا جائے گا کہ میجورٹی جو اوپینین ہے وہ کس کے حق میں ہے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 5 لوگوں سے پوچھا کہ اپنے علاوہ بتاؤ، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان 2 لوگوں کے حق میں میجورٹی ووٹس تھے. ٹھیک ہے، ان 2 لوگوں کے حق میں تھے، تو انہوں نے ان 2 کو شارٹ لسٹ کر لیا. تو بالکل اسی طرح جب مجلس امت جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرے گی تو ہر کینڈیڈیٹ جو کہ موجود ہے اس کے لیے ووٹنگ کا سٹائل بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے شارٹ لسٹ کیا جائے گا بیسڈ آن میجورٹی ووٹس. اور وہ 6 لوگ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے جن 6 کو میجورٹی ووٹس ملیں گے. پھر ان 6 کے اندر سے جب 2 کی شارٹ لسٹنگ ہوگی تو وہ بھی اسی بیس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ان 6 میں سے کن 2 کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ 2 لوگ جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے.
اور پھر آگے فردر ان دو لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح میجورٹی کی بیس کے اوپر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر دو لوگوں میں الیکشن ہے تو ایک کو 50% سے زیادہ ملیں گے اور ایک کو 50% سے کم ملیں گے. تو جس کو 50% سے زیادہ ملیں گے ووٹس, اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اس شخص کو خلیفہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس شخص کو خلیفہ کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا اور پھر اس شخص کی جو بیعت ہے وہ کی جائے گی. جی اچھا, میرے پاس کچھ ڈائریکٹ کوشچنز آئے ہیں, وہ اگر شارٹلی آپ ایڈریس کرتے ہیں. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کے قاضی کو خلیفہ ملا لے اور کفر بوا نافذ ہوتا رہے تو امت کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کو خلیفہ اپنے ساتھ ملا لے, قاضی کو, قاضی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی ہیں اور خلیفہ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر لیں اور کفر نافذ ہو رہا ہو تو پھر کیا امت کیا کرے گی؟ دیکھیں بیسیکلی جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں کیا وہ ان 7 شرائط پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں. جو پورے نہیں اترتے وہ سائٹ کے اوپر, اور باقی لوگ جو ہیں ان کو مجلس شورا یا مجلس امت جو ہے ان کو دے دیا جائے گا کہ بھائی جان یہ 100 لوگ ہیں یا 150 لوگ ہیں یا 50 لوگ ہیں جو کہ پوری خلافت کے اندر سے اہل ہیں خلیفہ کے لیے, ان میں سے آپ لوگ 6 چن لیں. تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ صرف اور صرف یہ ایویلویشن ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص جو وہ خلیفہ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے, یا وہ ان شرائط سے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اور جنرلی جو آلریڈی جو رولنگ گروپ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, جو خلیفہ کے انٹراج کے جو لوگ ہیں, جو خلیفہ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, یا مختلف علاقوں کے جو گورنر ہیں, جو والی ہیں, جو ہیڈ پوزیشنز کے اوپر موجود جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو جنرلی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل ہیں کہ نہیں. تو یہ ویسے ہی ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا کہ اگر ان میں سے کسی شخص کو مائنس کیا جائے. ہاں اگر کوئی نیا شخص ہے جس کا پیپر جو ہے وہ پہلی دفعہ جمع ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ بالکل اسکروٹنی کر سکتا ہے, اور یہ جو حق ہے یہ صرف اس کے پاس ہے. لیکن اس کا کام صرف شارٹ لسٹنگ ہے ان لوگوں کی جن کے اوپر مجلس امت جو ہے وہ اپنا پروسیس جو ہے وہ چلائے گی. اس کے بعد وہ لسٹ کینڈیڈیٹس کی مجلس امت کے پاس چلی جاتی ہے, اور پھر آگے جتنا پروسیس ہے وہ مجلس امت جو ہے وہ اسی نے کنڈکٹ کرنا ہے. تو اگر کسی نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ کسی شخص کا کاغذات نامزدگی جو ہے اس کو ریجیکٹ کروا دے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے خلیفہ نہیں الیکٹ کروا سکتا, کیونکہ خلیفہ کا جو الیکشن کا جو پروسیس ہے پورا وہ پھر آگے مجلس الامت جو ہے اس نے کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا اسی کا ایک تھوڑا سا فالو اپ کوشچن تھا کہ کیا فتنے کی خوف کی بنا پر حکمران کوئی حرام عمل پر چپ رہ سکتا ہے, جیسا حضرت عمر نے منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے مشورہ دیا تھا حضرت ابوبکر کو, تو کیا کوئی خلیفہ اس طرح کے مشورے پر عمل کر سکتا ہے؟ یہ دوست ہے. دیکھیں خلیفہ کا جو کانٹریکٹ ہے اسلام کو نافذ کرنے کا وہ انکنڈیشنل ہے, وہ ifs اینڈ بٹس کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر مگر کے اوپر نہیں ہے, وہ انکنڈیشنل ہے, وہ غیر مشروط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر سچویشن کے اندر خلیفہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس نے اسلام کو نافذ کرنا ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ لازمی ہے انکنڈیشنلی کہ اگر خلیفہ کوئی کفر بواہ نافذ کر رہا ہے, کیونکہ اس چیز کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ خلیفہ ایک ایسی معاملے کو قانونی طور پہ نافذ کر رہا ہو جو کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, تو اس کے اندر مختلف آراء علماء کی موجود ہیں, تو ٹھیک ہے, پر اس میں خلیفہ جس رائے کو معتبر سمجھتا ہے وہ اس کو نافذ کرے, اور لوگ اپنی رائے کو چھوڑ کے خلیفہ کی رائے کو فالو کریں گے. تو اس معاملے کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک ایسی رائے نافذ کر دے جس سے لوگ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہوں. لیکن یہ ایک اختلافی مسئلے کی بات ہے جہاں پہ خلیفہ ایک ایسا معاملہ نافذ کر دے جس کے بارے میں قطعی دلیل موجود ہے جو کہ واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ اس نے جو ملکیت عامہ کی چیزیں ہیں اس کو مثال کے طور پر اس نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا, یا اس نے سود کو نافذ کرنا شروع کر دیا, یا اس نے پردے کو ختم کرنا شروع کر دیا, یا اس نے زکوٰۃ جو ہے اس کے حکم کو معطل کرنا شروع کر دیا, یا اس نے کفار کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا اگینسٹ مسلم, یا اس نے وار اینڈ ٹیرر جیسی جو وار ہے اس کے اندر ویسٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, یا اس نے کوئی بھی اس طرح کا جو اسلامی حکم ہے جو کہ واضح حکم ہے جس کے بارے میں واضح دلائل موجود ہیں کہ جی یہ
جائز نہیں ہے یا یہ کام جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو اصلاح کے اوپر مجبور کیا جائے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اگر وہ کفر بواہ نافذ کرے تو اس کو تلوار سے سیدھا کیا جائے. اگر تو وہ رجوع کر لے، ریورٹ ہو جائے، اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لے، اپنا مسئلے کو ٹھیک کر لے، تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ لازمی ہے مسلمانوں کے لیے، فرض ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ حکمران کا احتساب کریں، حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، چاہے خلافت موجود ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں سچویشن کے اندر ہے. اور اگر وہ ریورٹ نہیں کرتا تو پھر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا جائے گا، جو کہ ایویڈنس کی بیس کے اوپر خلیفہ جو ہے اس کو معزول کر سکتا ہے، اس کو ریموو کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ہمارا ٹائم تقریباً پورا ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ میں کوشچن نہیں آیا ہوا تو جی پھر نہیں ہم ایڈ میرے کریں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سے یہ جو آپ نے محنت کی اور جو ہمارے سامنے پریزنٹیشن کی. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسلام کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اسلام کو پریزنٹ کر سکیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں کے اندر، اور اسلام کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دے سکیں. تو جزاک اللہ خیر سب بھائیوں کا، سب پارٹیسپینٹس کا جو آئے.